عمران خان کو وہ واش روم میں وہ کہتا ہے مجھے کپڑے چینج کرنے دیں، وہ آپ نے واش روم کے دروازے توڑ کے چند منٹس کے اندر آپ نے گرفتاری کر لی. ابھی وارنٹ آف اریسٹ سائن بھی نہیں ہوا تھا، جاری ہونے دور کی بات ہے، آرڈر کی کاپی کسی کے پاس نہیں تھی. یہ ہے وہ طرز عمل، جو یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار، یہ ہے قانون کے ساتھ مذاق، یہ ہے اداروں کی انوالومنٹ، یہ ہے ہمارے پاکستان کے آئین کی پامالی، یہ ہے ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جنازہ اٹھتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، جس میں سے بدبو نظر آ رہی ہے. اور نہ صرف کہا جاتا ہے کہ انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، لیکن آج سب کے سامنے، پوری پاکستانیوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے انصاف کا قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کیس خود سن کے فیصلہ کریں جورسڈکشن پہ اور مینٹینیبلٹی پہ اور لمیٹیشن پہ اور الیکشن کمیشن کے اتھارٹی پہ، آتھورائزڈ پرسن پہ آپ فیصلہ کریں، تو جسٹس عامر فاروق صاحب سنے بغیر وہ بھی دوبارہ اسی تیسری مرتبہ اسی جج کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور یہ کرتے ہیں 3 تاریخ کو آرڈر، 4 کی شام کو ہمیں آرڈر ملتا ہے، 4 اگست کو 3 تاریخ کا آرڈر ہے، اور 4 کو ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسی متعصب جج کو، ہمایوں دلاور کو، ایک سپیشل نوازش فرماتے ہیں کہ ایک جج جو کہ ٹریننگ پہ جا رہا تھا یو کے، اس کو تبدیل کر کے اس ہمایوں دلاور کو نامینیٹ کر دیا کہ جی آج آپ 5 تاریخ کو چلے جائیں. کل بار بار سوال ہوا کہ جی اس جج صاحب کو جلدی کیا تھی؟ جلدی یہ تھی کہ انہوں نے اسی دن شام کو 5 تاریخ کو ہی لندن یو کے روانہ ہونا تھا. یہ بھی حسن اتفاق ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو، شریف برادری کو یا جس کو بھی سزا ملتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں یا دبئی بھاگ جاتے ہیں، اور یہاں جس جج نے عمران خان کو سزا دی وہ بھی لندن جاتا ہے یا دبئی جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے. یہ جگہ قدر مشترک ہے. پھر یہاں یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جس کو سزا ہوتی ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے لندن چلا جاتا ہے، اور یہاں جو شخص سزا دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے، وہ جج صاحبان ہی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے؟ اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں. کل آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے. اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں، باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے عدم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں، ضمانتیں. اور عدم پیروی کیوں؟ کہ جی وہ آئے نہیں ہیں. بھائی وہ کیسے آئیں؟ کیا وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے؟ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں. لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی. سائفر کے کیس میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی، اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے. اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزراء یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں نے نوٹس کیوں لے لیا. بھائی سپریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں، اٹارنی جنرل آفس موجود ہے. قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا نااہل ہو، یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے، پھر آپ پرائیویٹ کونسل کر سکتے ہیں. تو کس کیپیسٹی میں آپ نے ایک پرائیویٹ کونسل کیا ہوا ہے؟ صرف پرائیویٹ کونسل نہیں، یہ وہ کونسل ہیں جو نواز شریف اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں. ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا، کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانبدار ہوگا کہ وہ نواز شریف کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کے یہاں مقدمہ لڑے. اور وہ مقدمہ جو 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے، کیونکہ ضمانت دینے اور سینٹنس اور ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں، اور یہاں تو پرنسپلز نہیں، سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے.
وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں. چلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی. لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتی, اور ہم لوگ جو پچھلے 18 دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی 1 گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں وہ توشہ خانہ جو ان لوگوں نے جو شاہد خاقان عباسی ہو, نواز شریف ہو, تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی لیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا, اور اس سے بڑا جرم گاڑیاں لیں جو خلاف ضابطہ خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے, کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا. مریم نواز نے گاڑی لی, منصور اوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے, ماشاءاللہ آپ سارے صحافی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لیں, نواز شریف نے 1 گاڑی لی, یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے. نیب کا کیس بنا اور نیب کے لا کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا, اور وہ کسی کورٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس. اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیے گئے, جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیے گئے, اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. یہ ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی, غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں. اب دوسری بات, آج عمران خان کو وہ واش روم میں وہ کہتا ہے مجھے کپڑے چینج کرنے دیں, وہ آپ نے واش روم کے دروازے توڑ کے چند منٹس کے اندر آپ نے گرفتاری کر لی. ابھی وارنٹ آف اریسٹ سائن بھی نہیں ہوا تھا, جاری ہونے دور کی بات ہے, آرڈر کی کاپی کسی کے پاس نہیں تھی. یہ ہے وہ طرز عمل, جو یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار, یہ ہے قانون کے ساتھ مذاق, یہ ہے اداروں کی انوالومنٹ, یہ ہے ہمارے پاکستان کے آئین کی پامالی, یہ ہے ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جنازہ اٹھتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے, جس میں سے بدبو نظر آ رہی ہے. اور نہ صرف کہا جاتا ہے کہ انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, لیکن آج سب کے سامنے, پوری پاکستانیوں کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے انصاف کا قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کیس خود سن کے فیصلہ کریں جورسڈکشن پہ اور مینٹینیبلٹی پہ اور لمیٹیشن پہ اور الیکشن کمیشن کے اتھارٹی پہ, آتھورائزڈ پرسن پہ آپ فیصلہ کریں, تو جسٹس عامر فاروق صاحب سنے بغیر وہ بھی دوبارہ اسی تیسری مرتبہ اسی جج کو واپس بھیج دیتے ہیں, اور یہ کرتے ہیں 3 تاریخ کو آرڈر. 4 کی شام کو ہمیں آرڈر ملتا ہے, 4 اگست کو 3 تاریخ کا آرڈر ہے, اور 4 کو ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسی متعصب جج کو, ہمایوں دلاور کو, ایک سپیشل نوازش فرماتے ہیں کہ ایک جج جو کہ ٹریننگ پہ جا رہا تھا یو کے, اس کو تبدیل کر کے اس ہمایوں دلاور کو نامینیٹ